یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ حملے میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہو گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کرے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، جہاں پر خودکش حملہ آور کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جب تھی وہ 1.5 سال جس لیول کی ہماری انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی ود دی افغان طالبان گورنمنٹ وہ نہیں ہوئی، ان دا سینس کہ آپ اسی سے نوٹ کر لیں کہ ہم بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر اور کن کو ہم بیچتے ہیں طالبان جیسے لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہینا ربانی کر۔ ملا ذبیح اللہ نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے فوجی جرنیلوں کو 20 سال سے جو دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی غلط پالیسیوں کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں واٹ اے مس میچ۔ تو دیٹ شوڈ کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل لیول کے اوپر کیا انڈرسٹینڈنگ تھی افغانستان کے ساتھ یہ سیکورٹی ایشوز پہ بات کرنے کی، اور باقی جو کنیکٹیوٹی ایشوز، ریجنل سیکورٹی، بلا بلا، وہ تمام چیزیں۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں لیول آف انگیجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، انٹینسٹی آف انگیجمنٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کئی سال ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جناب ان کے ٹاپ سیکورٹی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، 3 دن اسلام آباد میں کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیکورٹی ریلیٹڈ کانفرنسز، اس میں جناب چائنیز بھی بیٹھ رہے ہیں، امریکن بھی بیٹھ رہے ہیں، اور افغان گورنمنٹ کے ٹاپ لوگ پولیٹیکل اور سیکورٹی والے، ہمارے سیکورٹی اداروں کے ٹاپ لوگ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، اور کئی مرتبہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ بھی ہوئے ہیں اور سیکورٹی ریلیٹڈ۔ لیکن اس طرح کی انگیجمنٹ اب پچھلے 1.5-2 سال سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ وائی؟ کیا پچھلے 1.5-2 سال سے کوئی ہمارا پرائم منسٹر، میکسیمم دیکھا ہے کہ وہاں سے ایک فارن منسٹر صاحب آئے ہیں، ابھی چند ہفتے پہلے شاید آئے ہیں یہاں پہ، اور وہ بھی پروٹیسٹ ہم نے ان کو لانچ کیا، ان کے افغان جو بھی یہاں پہ امبیسڈر ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، ان کے ساتھ کبھی کبھی فارن آفس کو بلا لیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پچھلے 2 سال میں کوئی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کابل کو دورہ کیا ہو ان کو انگیج کرنے کے لیے، یا ان کے پرائم منسٹر کو بلایا ہو جو بھی ان کے ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے؟ نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیک آف کمیونیکیشن جو ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ حالات بدلے اس طرح ہیں کہ ایک تو ہم نے افغانستان کو ریکگنائز نہیں کیا، اور جناب ہم نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا دوحہ ایگریمنٹ کو، اور ہماری فیسیلیٹیشن سے افغان طالبان جو ہے دے مووڈ ویری اسموتھلی انٹو کابل، اور انخلا ہو گیا کولیشن اور امریکن فورسز کا۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ چند مہینے ہم دیکھیں گے اور یہ گورنمنٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، افغان طالبان کا مائنڈ سیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ خواتین کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں وغیرہ، یہ تمام، تو پھر ریکگنیشن پہ غور کیا جائے گا۔ گو کہ ہمارا وہاں پہ ایمبیسڈر موجود ہے، ہماری ایمبیسی موجود ہے، لیکن فارمل ابھی تک ہم کو ریکگنائز نہیں کیا۔ 4 دن پہلے میں کیا تصویر دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے ایک ایمبیسڈر غالباً فرسٹ ٹائم گئے ہیں، اور چائنا کے پریزیڈنٹ کو جا کے انہوں نے اپنے کریڈینشیل پیش کیے۔ لوگوں نے کہا لو بھی چائنیز نے تو افغانستان کو ایک قسم کا ریکگنائز کر لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ چائنیز کی انگیجمنٹ کیا چل رہی ہے، زیادہ تو ان کی وہ اکنامک انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ، وہ لیتھیم مائنز $10 بلین، وہ ریلوے لائن لے ہو رہی ہے، آئل فیلڈ، گیس فیلڈ، چائنیز دیر ان اے بگ وے۔ ہمارے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ امریکن فورسز گئی ہیں، انہوں نے پیچھے سارے اپنے ہتھیار، ویپن چھوڑ دیے۔ بالکل افغان طالبان گورنمنٹ میں روگ ایلیمنٹس ہیں، مسکرینٹ سوچ والے لوگ ہیں، اینٹی پاکستان سوچ والے لوگ ہیں۔ دیکھیں نا افغان جہاد کے وہ جو بڑے بڑے 8 10 12 بڑے مجاہدین بھاری بھرکم گروپ تھے، اب وہ تو اس لحاظ سے ختم ہو گئے نا سارے، ایک یار اور وہ گل بدین کیا کیا نام تھے میں تو بھول ہی گیا ہوں۔ اب آگے ان کی اور جب وہ افغان جہاد ختم ہوا تو ٹوٹل کیاس میں افغانستان رہ گیا، کوئی افغانستان کا والی وارث نہیں تھا۔ پھر آپ کو پتا آپس میں لڑائی شروع ہوگی، پھر وار آن ٹیرر ہو گیا، اس میں اور تباہی ہوئی افغانستان کی، ڈرون اٹیک، بربادی ہوئی۔ سو دا ٹوٹل کیاس ان سائڈ افغانستان۔ تو یہ جو افغان طالبان گورنمنٹ میں ابھی لوگ ہیں، یہ ان کی باقیات ہیں۔
اور ان لوگوں کو میرا خیال ہے اس طرح انگیج نہیں کیا گیا جس طرح انگیج ہونا چاہیے تھا. ہاں دوحہ ایگریمنٹ میں یہ آتے تھے, ہم ان کو بلاتے تھے, ہمارے سیکیورٹی ادارے ان کو پراپر ان کو گائیڈ کرتے تھے وغیرہ, جو بھی انٹریکشن ہو رہی تھی. سو افغان طالبان گورنمنٹ کے روگ ایلیمنٹس, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس, اینڈ آف کورس دا انڈینس, یہ سب اکٹھے ہو گئے. ونس اگین دیو گاٹ ٹوگیدر. برگیڈیئر صاحب اگر آپ اجازت دیں ہمارے ساتھ جی غازی گلاب جمال صاحب, جی جی پلیز پلیز. یہ نیکسل اب پھر اپنا ایکٹیویٹ ہو گیا اور یہ یوز کر رہے ہیں وہ پراکسیز. The Indians have come back in Afghanistan in a big way. They're using their proxies. یہ جو کی باقیات ہیں ٹی ٹی پی کی, جو وہاں پہ ابھی اینٹی پاکستان گروپ قائم ہے, داعش کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں, اور ری گروپ کی انڈین نے وہاں پہ, اور جناب کے پی اور بلوچستان میں انہوں نے کارروائیاں جو ہے شروع کر دی ہیں. سو یہ وہی انٹرنیشنل ایفرٹ ہے, اینڈ ایم از اونلی ون, پاکستان کو, کے پی کو, بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھو. وہ ٹیپی کی گیس پائپ لائن بنی تھی, پتہ نہیں اس کا کیا بنا. وہ کاسا کی بجلی آنی تھی کرگستان سے, پتہ نہیں اس کا کیا بنا. پھر افغانستان کو ہم نے سی پیک جوائن کرنا تھا, پتہ نہیں اس کا کیا بنا. اور لیکن افغان ٹریڈ جو ہے, ہم لوگ کیونکہ ذرا اچھے اصولوں والے لوگ ہیں, ہم ان کے خیال کرتے ہیں افغانستان کا, چاہے بے شک وہ ایک ہوسٹائل تو پوری میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک انفرینڈلی قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی گورنمنٹ کے اندر. ہم پھر بھی افغان ٹریڈ چل رہا ہے. میں تو ابھی ایک جملہ بولوں گا, پھر یو کین گو ٹو دی نیکسٹ گیسٹ, اور وہ یہ ہے, اگر افغان گورنمنٹ یہ بدماشی بند نہیں کرتے ہیں تو ایئر اسٹرائکس ہوں اپنی جگہ. آپ جناب ان کے 10 دن افغان ٹریڈ بند کریں, مہینہ بند کریں. امریکنز کی ہم نے گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند نہیں کی تھی جب سلالہ پہ حملہ ہوتا 2011 27 نومبر کو, ہمارے 27 افسر جوان شہید ہوئے تھے. وائی کانٹ وی ڈو اٹ اوور ہیئر؟ ان کا حقہ پانی بند کرو, آپ دیکھیں کیسے بدلیں گے. یہ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کو تعلقات خراب ہونے سے روکیں. ایسے واقعات کے بہت برے نتائج نکل سکتے ہیں جس کی روک تھام ان کے بس میں نہیں ہوگی. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو چھیڑ خانی شروع کی ہے نا, یہ پاکستان کو بھاری پڑ سکتی ہے. پہلے اور میں ایک دو افغانی آپ کے سامنے چیزیں رکھوں کہ طالبان نے پاکستان کو وارن کیا ہے کہ بلیم گیم افغانستان کے لیے بند کرو, اور پاکستان کے لیے یہ معاملات بہت خراب ہوں گے. آپ نے ہمارے 8 سیویلینز کو مارے ہیں. پاکستان کو سوویت یونین کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, جو سوویت یونین سے رشیا بن گیا. اور اب افغانستان سے پاکستان کے معاملات اگر خراب ہوئے تو پھر پاکستان نامی ملک اس دنیا میں رہے گا ہی نہیں. افغانستان کے فورسز نے پاکستانی ایک آفیسر کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ڈسارم کر کے اس کو چھوڑ دیا, ساتھ میں ایک کھیرا ککڑی بھی دے دی. بارڈر فورسز نے اس کو کہا کہ ہم کسی کو پکڑ کے اس طرح تم لوگوں کی طرح مارتے نہیں ہیں. عزیز دوستوں, افغانستان کی فورسز ایکٹیو ہو چکی ہیں. پاکستان طالبان کی جنگی جو ان کی کوالٹی ہے اس سے ڈرتا ہے. طالبان کمانڈر عبدالحمید خراسانی پنشیر ریجن سے بارڈر کی طرف جا چکا ہے اور پکتیا پروونس میں پاکستان آرمی سے لڑنے کے لیے تیار ہے. عزیز دوستوں دیکھیں, بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریلیٹیولی اب ایک ہی پاکستان نے اٹیک کیا اور معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے. تو